بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر سیکھیے آسان طریقے سے۔ علمہ یہ فعل سیکھیں گے۔ اس وزن پر قرآن کریم میں 1600 الفاظ آتے ہیں، جس کا یہ ورڈ کلاؤڈ فگر ہے۔ ورڈ کلاؤڈ فگر مطلب اس فگر میں جو لفظ جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ قرآن میں آیا ہے، چھوٹا ہے تو کم آیا ہے۔ جیسے کذبہ زیادہ آیا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، نزلہ زیادہ آیا ہے، سبح، عذب وغیرہ۔ اس سے پہلے جو 2 کورسز ہم نے کیے، نماز کا جو کورس تھا نماز و قرآن سیکھے، اس میں ہم نے فتح، نصر، ضرب، سمع یہ صحت مند افعال آپ کو سکھائے تھے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو کورس ہوا یعنی سورہ بقرہ کے پہلے 5 صفحات کے ساتھ، اس میں ہم نے کمزور افعال سیکھے، جیسے وہب، وعد، قال، زاد، یکساں حروف والے افعال سیکھے، ظن، ضل، اور حمزہ کے ساتھ افعال جیسے امر، سأل۔ اب ہم سیکھیں گے جیسے کہ آپ نے تعارف میں دیکھا، وہ افعال جس کے 3 حروف والے میں مادے میں زیادہ حروف ہیں۔ جیسے آپ نے سیکھا سمع، سمع کے وزن پر ہے علیمہ و سلیمہ، ان کے وزید فی قرآن میں بہت آئے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے علیمہ سے علمہ، سلیمہ سے اسلمہ، یہ مزید فی ہیں۔ عربک میں بہت سارے مزید فی ہیں، پہلے ہم 5 کو لیتے ہیں، تو ان کو یاد رکھنے کے لیے، اور یاد رکھیے یہ 5 مزید فی قرآن کریم میں تقریباً 8200 بار آئے ہیں، قرآن کی ہر لائن میں آئے ہیں۔ تو ان کو یاد رکھنے کے لیے 2 جملے یاد رکھیے، میرے بات دہرائیے۔ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں۔ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں۔ علم، حاسبہ، اسلم، علم، حاسبہ، اسلم۔ علم۔ دوسرا جملہ ہے اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے۔ اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے۔ اختلف، استغفر، اختلف، استغفر۔ علم۔ تو آج کا سبق ہے علمہ، جس میں بیچ کے حرف علمہ سے علمہ یعنی لام پر تشدید زیادہ ہے، بیچ کے حرف پر تشدید زیادہ ہے۔ علمہ یعنی اس نے سکھایا، علمہ اس نے جانا، علمہ اس نے سکھایا۔ تو جو تشدید ہے نا، علمہ اس کے صیغے فعل کے جیسے ہیں، بس ہر صیغے میں تشدید کو لے کے چلنا ہے، جیسے علمہ، علموا، علمت، علمت، علمتم، علمنا، اور کچھ نہیں ہے اس میں، بالکل سادہ ہے۔ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مزید فی میں جو آپ اس میں سیکھیں گے، ورنہ یہ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلن، فعلنا ہی ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں یہی اس کورس میں سیکھ رہے ہیں۔ تو کوئی نئے اسباق نہیں ہے، کوئی نئی گرامر نہیں ہے، گرامر وہی ہے۔ اچھی طرح سن لیجیے، گرامر وہی ہے، صرف یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں، جیسے تشدید ہے، تشدید کو سب مل کر چلنا ہے، یہی مزید کی ہے۔ تو گھبرائیے مت، چلیے ترجمہ کیجیے۔ بسم اللہ۔ علمہ اسے سکھایا، علمو ان سب نے سکھایا، علمت آپ نے سکھایا، علمت میں نے سکھایا، علمتم آپ سب نے سکھایا، علمنا ہم سب نے سکھایا۔ میرے بات 2 بار، علمہ، علمو، علمہ، علموا، علم، علموا، علمت، 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 علمتم، علمنا، علمتم، علمنا، علمتم، علمنا۔ اس میں جب آپ علمت، علمت کہیں گے تو آپ کا موڈ جو ہے نا بات چیت کا ہونا چاہیے۔ آپ نے سکھایا، میں نے سکھایا، آپ سب نے سکھایا، ہم سب نے سکھایا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے میرے ساتھ پڑھیے 6 کے 6۔ بسم اللہ۔ علم، علموا، علمت، علمت، علمتم، علمنا۔ پھر سے علم، علموا، علمت، علمت، علمتم، علمنا۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال۔ حل علمہ، مثلا ہم سب نے کسی نہ کسی کو تھوڑا ہی صحیح قرآن سکھایا ہوگا، ایک لفظ ہی صحیح، تو ہاں میں جواب دیجیے۔ حل علمہ، کیا اس نے سکھایا؟ آپ کہیں گے نعم علمہ۔ حل علموا، کیا ان سب نے سکھایا؟ نعم علموا۔ جواب دیجیے۔ حل علمہ، نعم علمہ، حل علموا، نعم علموا، پھر سے حل علمہ، نعم علمہ، حل علموا، نعم علموا۔ علم۔ اب آپ کی ہماری بات، اور اسی طرح اسی لیے ہم نے توڑا تھا علم، علم، علمت، علمت، علمتم، علمنا۔ تو حل علمت، کیا آپ نے سکھایا؟ جواب ہوگا نعم علمت۔ تو یہ جو ترتیب آپ نے سیکھی ہے یہ جواب دینے میں بہت آسان ہے، بات چیت میں بہت آسان ہے۔ علمتم کا جواب علمنا۔ جواب دیجیے۔ حل علمت، نعم علمت، حل علمتم، نعم علمنا، پھر سے حل علمت، نعم علمت، حل علمتم،
نعم علمنا. اس میں ایک بات یاد رکھیے آئندہ سے ہمیشہ کے لیے، جب میں حل علمتا کہوں گا تو میں اشارہ کروں گا، آپ کچھ نہیں کریں گے، آپ صرف سنیں گے، اور آپ جواب میں کہیں گے نعم علمتو. جب آپ کہیں گے نعم علمتو، ہاں میں نے سکھایا، اس وقت آپ اشارہ کریں گے، وہی اشارہ اہم ہے، ورنہ آپ میرے ساتھ آپ کریں گے، آپ میں تو شاید کنفیوژن ہو، اس لیے جب آپ جواب دیں جب ہی اشارہ کریں. اسی طرح نعم علمنا اس طرح سے. چلیے ماشاءاللہ، اب ہم ایڈ کرتے ہیں، اس پر بڑھاتے ہیں ایک لفظ قرآن کو. حل علمہ، کیا اس نے سکھایا، القرآن، قرآن کو. چونکہ قرآن آبجیکٹ ہے، کیا سکھایا، قرآن کو سکھایا، قرآن کو کے لیے عربی زبان میں زبر لگا دیتے ہیں، القرآن. تو جواب دیں گے آپ نعم علمہ القرآن. حل علموا القرآن، نعم علموا القرآن. جواب دیجئے حل علمہ القرآن، نعم علم القرآن. اچھا، یہاں پر پھر یاد رکھیے ہم الفاظ کو جڑانے نہیں تاکہ بات صاف رہے، ورنہ جڑا کے پڑھیں گے آپ حل علم القرآن ہوگا، لیکن چونکہ ہم کو گرامر سیکھنی ہے، ایک ایک لفظ الگ الگ کر رہے ہیں. چلیے دوسرا سوال، حل علموا القرآن، نعم علموا القرآن. پھر سے حل علم القرآن، نعم علم القرآن. حل علموا القرآن، نعم علموا القرآن. علم. چلیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جیسے میں نے کہا جب میں آپ سے پوچھوں گا آپ اشارہ نہیں کریں گے، آپ صرف سنیں گے، جواب دیتے ہوئے آپ اشارہ کریں گے. حل، کیا آپ نے سکھایا قرآن کو، حل علمتا القرآن، نعم علمت القرآن. حل علمتم القرآن، نعم علمنا القرآن. پھر سے حل علمتا القرآن، نعم علمت القرآن. حل علمتم القرآن، نعم علمنا القرآن. علم. الحمدللہ. اب ہم لیتے ہیں فعل مضارع. یاد رکھیے ہمارا جو سادہ فارم تھا اسے فتح یفتح ہو رہا تھا، یہاں علمہ ہے نا، علمہ تشدید ہے تو ادھر بھی تشدید لے کر جانا ہے، اور یہ بنے گا یعلم. یو سے شروع ہوگا، یو، اور یعلم لام پہ زیر لگے گا، یعلم وہ سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک چابی آ گئی مضارع کی، تو آپ بقیہ چابیاں آرام سے بنا سکتے ہیں، جیسے یفعل یفعلون، تفعل افعل، تفعلون افعل، تو سیم یعلم یعلمون، تعلم اعلم، تعلمون نعلم. سیم جو ہے اسٹائل سے آپ کو یعلمو کے صیغے بنانے ہیں. تو چلیے ترجمہ کیجئے اشاروں کے ساتھ. یعلم وہ سکھاتا ہے، یعلمون وہ سب سکھاتے ہیں، تعلم آپ سکھاتے ہیں، اعلم میں سکھاتا ہوں، تعلمون آپ سب سکھاتے ہیں، نعلم ہم سب سکھاتے ہیں. میرے بات دو بار دہرائیے، یعلم یعلمون. یعلم یعلمون، یعلم یعلمون. ماشاء اللہ. اور جب یہ کہیں گے آپ تعلم علم، تو آپ گویا بات چیت کر رہے ہیں، آپ سکھاتے ہیں میں سکھاتا ہوں، آپ سب سکھاتے ہیں تو ہم سب سکھاتے ہیں. اس طرح وہ سینس میں پریکٹس کیجئے. یہاں سے بسم اللہ، میرے بات دہرائیے دو بار، تعلم اعلم، تعلم اعلم، تعلم اعلم، تعلمون نعلم، تعلمون نعلم، تعلمون نعلم. ماشاء اللہ. میرے ساتھ 6 کے 6، يعلم يعلمون، تعلم اعلم، تعلمون نعلم. پھر سے يعلم يعلمون، تعلم اعلم، تعلمون نعلم. علم. ماشاء اللہ. اب ہاں میں جواب دیجئے، کیا وہ سکھاتا ہے؟ حل یعلم، نعم یعلم، حل یعلمون، نعم یعلمون. جواب دیجئے، حل یعلم، نعم يعلم، حل یعلمون، نعم يعلمون، پھر سے حل یعلم، نعم يعلم، حل یعلمون، نعم يعلمون. علم. کیا آپ سکھاتے ہیں؟ حل تعلم، آپ جواب دیں گے نعم اعلم، حل تعلمون، نعم نعلم. جواب دیجئے، حل تعلم، نعم أعلم، حل تعلمون، نعم أعلم، پھر سے حل تعلم، نعم أعلم، حل تعلمون، نعم أعلم. علم. چلیے الحمدللہ. اب ہم پھر اس میں ایک لفظ بڑھاتے ہیں، القرآن. کیا وہ سکھاتا ہے؟ یعلم القرآن، قرآن کو. تو جواب دیں گے آپ نعم یعلم القرآن. حل یعلمون القرآن، کیا وہ سب سکھاتے ہیں قرآن کو؟ تو آپ جواب دیں گے نعم یعلمون القرآن.
जवाब दीजिए. हल युअल्लिमु अल-कुरआन. نعم يعلم القرآن. हल युअल्लिमुना अल-कुरआन. نعم يعلمون القرآن. फिर से हल युअल्लिमु अल-कुरआन. نعم يعلم القرآن. हल युअल्लिमुना अल-कुरआन. نعم يعلمون القرآن. अल्लिम. अब हम लेते हैं आपकी हमारी बात, क्या आप सिखाते हैं कुरान को? हल तुअल्लिमु अल-कुरआन, तो आप जवाब देंगे नाम तुअल्लिमु अल-कुरआन. एंड सो, और इसी तरह से दूसरे. हल तुअल्लिमु अल-कुरआन. نعم أعلم القرآن. हल तुअल्लिमुना अल-कुरआन. نعم نعلم القرآن. फिर से हल तुअल्लिमु अल-कुरआन. نعم أعلم القرآن. हल तुअल्लिमुना अल-कुरआन. نعم نعلم القرآن. अल्लिम. अल्हम्दुलिल्लाह. अमर का सीगा मजीद फी में बहुत आसान है. माजी की चाबी लेना है, अच्छी तरह याद रखिए आप. माजी की चाबी लेना है अल्लमा, और इसके आखिरी हर्फ को सुकून करना है, उससे पहले को जेर लगाना है या कसरा लगाना है. जैसे अल्लमा से अल्लिम. और ये तो आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, इसलिए कि शुरू पहले कोर्स से मैं आपको हर वक्फे में कहता हूँ अल्लिम, सिखाइए, एक दूसरे को सिखाइए. राइट. तो अल्लिम यानी सिखाओ. तो अल्लमा से आखिरी हर्फ मीम को सुकून लगाना है और उससे पहले वाले को जेर लगाना है. अल्लमा से अल्लिम. अल्लिम की जमा होगी अल्लिमू. जैसे इफ़अल की जमा इफ़अलू, वैसे ही ये भी है इफ़अल्लिम अल्लिमू. और ये होगा ला तुअल्लिम, मत सिखा, ला तुअल्लिमू, मत सिखाओ. ठीक है. तो तर्जुमा कीजिए इशारों के साथ. अल्लिम सिखा, अल्लिमू सिखाओ, ला तुअल्लिम मत सिखा, ला तुअल्लिमू मत सिखाओ. मेरे बाद दो बार अल्लिम अल्लिमू. علم علموا علم علموا. لا تعلم لا تعلموا. لا تعلم لا تعلموا. لا تعلم لا تعلموا. میرے ساتھ پڑھیے. علم علموا لا تعلم لا تعلموا. پھر سے علم علموا لا تعلم لا تعلموا. ماشاء اللہ. علم. الحمدللہ. اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال. اگر میں آپ سے کہوں علم سکھا, تو یعنی ترجمے کے لیے میں کہہ رہا ہوں بے ادبی لگتی ہے سکھا, لیکن واحد کا صیغہ اس میں واضح ہے, اس انداز میں لیجیے آپ. سکھا تو آپ کہیں گے اعلم, میں سکھاتا ہوں, یا سکھائیے, میں سکھاتا ہوں. علمو, آپ سب سکھائیے, تو آپ کہیں گے نعلم, ہم سب سکھائیں گے یا سکھاتے ہیں. چلیے ترجمہ کریے, سوری جواب دیجیے. علم وعلموا. علمو نعلم. پھر سے علم وعلموا. علموا نعلم. علم. الحمدللہ. اب ہم لیتے ہیں فاعل اور مفعول. مزید فی میں فاعل اور مفعول بنانا بھی بہت آسان ہے. کیا کریں گے آپ؟ فاعل بنانا ہے تو ماضی کی چابی کے منہ پر میم پیش منہ لگانا ہے. اور ذرا اچھا نہیں لگتا بولنے میں, لیکن یاد رکھنے میں اچھا ہے. تو ماضی کے منہ پر میم پیش منہ لگانا ہے, ماضی کے منہ پر منہ لگانا ہے. رائٹ. علمہ سے معلم زیر کے ساتھ ہوگا کرنے والا, اور معلم جس پر اثر پڑا. معلم سکھانے والا, معلم جس کو سکھایا گیا. یا حاجیوں کو جو جاتے ہیں لوگ, ان کے ساتھ حج کو جو جاتے ہیں تو حاجیوں کے ساتھ ایک معلم ہوتا ہے. معلم, یہ معلم ہے, سکھانے والا, اپوائنٹڈ رہتا ہے. آج کل کے دور میں بھی شاید ہے. بہرحال معلم معلم. تو معلم یعنی سکھانے والا, معلم جس کو سکھایا گیا. ٹیچر کو بھی معلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک کام کا نام ہے, یہ تو ہم نے 2 جملوں میں سیکھ لیا. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے, یہی تعلیم علامہ سے بنا ہے. علامہ سے تعلیم ہے. ٹھیک ہے. تو ترجمہ کیجئے آپ اشاروں کے ساتھ. معلم سکھانے والا, معلم جس کو سکھایا گیا, تعلیم سکھانا. تو میرے بعد 2 بار دہرائیے اس کو. معلم معلم تعلیم. معلم معلم تعلیم. معلم معلم تعلیم. میرے ساتھ. معلم معلم تعلیم. معلم معلم تعلیم. علم. الحمدللہ. آپ بھی سکھاتے ہوں گے کسی نہ کسی کو, تو ہاں میں جواب دیجئے. حل انتا, کیا آپ معلم ہیں, ٹیچر ہیں؟ آپ کہیں گے نعم انا معلم, ہاں میں ٹیچر ہوں. حل انتم
मुअल्लिमून, क्या आप सब टीचर्स हैं? आप बोलेंगे नाम नहनु मुअल्लिमून, हाँ हम सब टीचर्स हैं। जवाब दीजिए, हल अंता मुअल्लिम? नाम अना मुअल्लिम। हल अंतुम मुअल्लिमून? नाम नहनु मुअल्लिमून। फिर से, हल अंता मुअल्लिम? नाम अना मुअल्लिम। हल अंतुम मुअल्लिमून? नाम नहनु मुअल्लिमून। अल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बच्चे दो सेगे, हुआ फ़अल हिया फ़अलत, आपने सीखा था उसने किया तो उस औरत ने किया, हिया फ़अलत है, तो इसी तरह हुआ अल्लमा हिया अल्लमत, उस औरत ने सिखाया। इसी तरह हमने सीखा था हुआ यफ़अलु हिया तफ़अलु, तो यहाँ भी हुआ युअल्लिमु, यू से शुरू हो रहा, हुआ युअल्लिमु, तो ये भी होगा यू से, तू से, हिया तुअल्लिमु, वो सिखाती है। तो मुझे जवाब दीजिए, हुआ अल्लमा हिया अल्लमत। हुआ युअल्लिमु हिया तुअल्लिमु। फिर से, हुआ अल्लमा हिया अल्लमत। व युअल्लिमु हिया तुअल्लिमु। अल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा टेबल कंप्लीट हो गया, तो आप ये सारा टेबल मेरे साथ पढ़िए स्लोली। बिस्मिल्लाह। अल्लमा, अल्लमू, अल्लमता, अल्लमतु, अल्लमतुम, अल्लमना, युअल्लिमु, युअल्लिमूना, तुअल्लिमु, उअल्लिमु, तुअल्लिमूना, नुअल्लिमु। अल्लिम, अल्लिमू, ला तुअल्लिम, ला तुअल्लिमू। मुअल्लिम, मुअल्लम, तालीम। और आखिरी दो, अल्लमत, तुअल्लिमु। तुअल्लिमु। माशाअल्लाह। अल्लिम। ऑलराइट, तो अब हमारी 6 चाबियां भी तैयार हैं, फ़िल की 3 और इस्म की 3। मेरी बात दोहराइए, अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम, अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम, मुअल्लिम मुअल्लम तालीम। मुअल्लिम मुअल्लम तालीम। मेरे साथ, अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम, मुअल्लिम मुअल्लम तालीम। अल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह। जिस अल्लमा के टेबल को अच्छी तरह याद कीजिए और वर्कबुक जो है उसमें जो सवालात हैं उनके जवाब दीजिए। और अल्लमा ही की तरह सब्बहा, यानी उसने तस्बीह की, उसने पाकी बयान की अल्लाह की, ये लफ्ज़ भी उसी वज़न पर आया है, अल्लमा ही की तरह है। तो इसका पूरा टेबल आपको वर्कबुक में लिखना है। मैं आपके लिए एक बार इन सारे जो है सेकों को पढ़ देता हूँ। सब्बहा सब्बहू, सब्बहता सब्बहतु, सब्बहतुम सब्बहना, युसब्बिहु युसब्बिहुना, तुसब्बिहु उसब्बिहु, तुसब्बिहुना नुसब्बिहु, सब्बिह सब्बिहु, ला तुसब्बिह ला तुसब्बिहु, मुसब्बिह मुसब्बह तस्बीह, सब्बहत तुसब्बिह। माशाअल्लाह। अफ़आल के कोड्स को भी सीख लीजिए, जो हम इंशाअल्लाह मुसहफ में और अपनी किताब में भी इस्तेमाल करते रहेंगे और करते रहे हैं। क्या है? फतहा नसरा दरबा समिया, ये कोड्स तो आपने सीखे। फतहा नसरा दरबा समिया के कोड हैं सिर्फ एक हर्फ, फा नून दाद सीन। जहां तक कमजोर अफ़आल का ताल्लुक है तो उसमें 2 हरूफ को इस्तेमाल किया गया है, जैसे वअदा का वाआ, काला का का, ज़ादा का ज़ा वगैरह। मजीद फी के लिए जो हमारे कोड्स हैं वो हैं प्लस साइन के साथ, जैसे अल्लमा का होगा ऐन लाम प्लस साइन वगैरह। याद रखिए प्लस साइन ज्यादा होगा उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह। 7 होमवर्क को याद रखिए, वीडियोस की मदद से सीखिए, ग्रुप बनाकर जो है वीडियोस वॉच कीजिए। और अगर आपसे कंटिन्यूटी नहीं हो रही है तो इनफरादी क्लास 1-to-1 से फ़ायदा उठाइए, वेबसाइट से आप खुद भी सीखें, आप अपने घर वालों को भी सिखाइए। टीचर बनिए, बेहतरीन तरीका सीखने का सिखाना है। पीपीटीज डाउनलोड कीजिए और पढ़ाना शुरू कीजिए। और टीचर्स ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी आपको वेबसाइट से मिलेगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।